جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہوا ہے کہ تحریک انصاف مفاہمت کی راہ پر چلتے چلتے اچانک رک گئی ہے؟ کیا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دلوانا پڑا ہے صحافیوں کے ذریعے کہ کوئی این آر او نہیں ہو رہا، کوئی مفاہمت نہیں ہو رہی؟ کیا ہوا ہے کہ عمران خان نے گزشتہ روز موجودہ فوجی قیادت کو لے کر سخت باتیں کیں؟ کیا ہوا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی کور کمانڈر ہاؤس میں ملاقات یا کے پی میں باقی ملاقاتوں پر تحریک انصاف پیچھے ہٹی ہے، بلکہ تحریک انصاف تنقید کر رہی ہے، بلکہ تحریک انصاف اس کو اپنی پارٹی پوزیشن یا پارٹی پالیسی نہیں قرار دے رہی؟ ہوا کیا ہے؟ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ اس پر آج بات کرنی ہے اور غور سے سنیے گا۔ تھوڑی باتیں کروں گا، زیادہ سمجھیے گا، کیونکہ پارٹی کے اندر سے لوگوں نے جو بتایا ہے اس میں کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ جو میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ وقت آنے پر پتہ چلنا چاہیے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں خود نہیں بتانا چاہتا، کیونکہ کئی سفید پوشوں کے نام سامنے آئیں گے پارٹی کے اندر سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کئی سفید پوش ایسے ہیں جن کا اس وقت اس طرح نام لینا مجھے ٹھیک نہیں لگتا، لہٰذا تھوڑی باتوں کو بہت سمجھیے گا اور غور کیجیے گا، اور آنے والے دنوں میں جو کچھ ہوگا ان باتوں کو سامنے رکھیے گا۔ آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے، آپ کے یہ تو علم میں ہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں گروہ بندیاں، دھڑے بندیاں، آپسی لڑائیاں یا آپس کے اختلافات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ابھی ہو رہا ہے یا جب سے تحریک انصاف آزمائشوں میں ہے، مصائب میں ہے، مسائل میں ہے تب سے ہو رہا ہے، نہیں۔ اپریل 1996 مطلب 1996 جب سے تحریک انصاف وجود میں آئی ہے، یہی اس کی سٹرینتھ ہے اور یہی اس کی ویکنس ہے کہ سب بولتے ہیں، کھل کر بولتے ہیں، کھل کر اختلاف کرتے ہیں اور کھل کر آپس میں لڑائیاں لڑتے ہیں، اور عمران خان اس پر جب بات سر سے گزرنے لگے، پانی سر سے گزرنے لگے تب انٹروین کرتے ہیں، ورنہ بہت سارے مواقع پہ وہ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور ان چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ موقف کے خلاف موقف، ایک کا دوسرے سے اختلاف۔ عمران خان کی کابینہ دیکھ لیجئے، آپ ذرا اپنی میموری کو ریوائنڈ کیجئے، اس میں بھی بہت سارے اختلافات کرتے لوگ نظر آتے تھے۔ کابینہ میں 4 دھڑے بنے ہوئے تھے اور لڑائیاں ہوتی تھی، تلخ کلامی ہوتی تھی، گفتگو ہوتی تھی، اور بار ٹی وی چینلوں پر، ٹویٹس میں، پروگراموں میں کھل کر لوگ اختلاف کرتے تھے، اور یہ دوسری پارٹیوں میں ایسا سوچ بھی کوئی نہیں سکتا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے 2-3 بیان دیے، ان سے سینیٹرشپ لے لی گئی، بلاول بھٹو کی ترجمانی لے لی گئی۔ چودھری نثار نے 2 بیان دیے مریم نواز کے خلاف، انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا۔ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ کے سامنے ہے، اور ابھی جاوید لطیف اور رانا ثناءاللہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے ہاؤس آف شریف میں جتنی ناپسندیدگی ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن وہ چپ ہیں کیونکہ ابھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کے حوالے سے کچھ کر سکیں، لیکن آگے دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اختلافات پاکستان تحریک انصاف میں کوئی نئے نہیں ہیں، یہ چلتے رہتے ہیں۔ یہ بھی اب پہلے تھا جی تحریک انصاف میں الیکٹڈ اور ان الیکٹڈ میں ایک لڑائی تھی کہ وہ لوگ جو الیکٹ ہو کر آئے ہیں، ایم این اے بن کے آئے ہیں، ان کے اپنے دھڑے تھے، اور وہ لوگ جو ان الیکٹڈ تھے جیسے ظفر مرزا، ندیم بابر، جیسے جہانگیر ترین جو نہیں جیت کے آئے تھے وہ، جیسے زلفی بخاری، جیسے عشرت حسین جو اصلاحات کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور جو بھی عمران خان کے ساتھ ان الیکٹڈ لوگ تھے وہ، اور الیکٹڈ لوگوں میں دھڑے بندی تھی، اور پھر آپ جہانگیر ترین گروپ تھا، شاہ محمود قریشی گروپ تھا، پرویز الہی گروپ تھا،
اور پھر اتحادی جماعتوں کا گروپ تھا، اور پھر زلفی بخاری اور بنی گالا گروپ تھا، اور پھر اس اعظم خان گروپ تھا وغیرہ وغیرہ، شہزاد اکبر، اعظم خان، زلفی بخاری، بشرا بی بی، یہ گروپ تھا، اور پھر اسی طرح یہ چلتا رہا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک ہے وکلا گروپ اور ایک ہے پاکستان تحریک انصاف کے سیاستدانوں کا گروپ، یہ دو آمنے سامنے۔ پارٹی کے اندر پہلی بنیاد جو پڑی، جو اختلاف کی، یا جو آگے چل کر جو میں بتاؤں گا، اس کی پہلی بنیاد پڑی وکلا گروپ اور سیاستدان گروپ۔ وکلا کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو کہ بھائی جب آپ سارے میدان چھوڑ کر بھاگ چکے تھے، جب آپ چپ تھے، جب آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ مفرور تھے، جب آپ جیلوں حوالاتوں میں تھے، تب نہ صرف ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے کیس عدالتوں میں لڑے بلکہ میدانوں میں لڑے اور پارٹی کو زندہ رکھا اور پارٹی کو نئی جان، نئی روح اور نئی زندگی بخشی۔ سیاستدان کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جو اب سارے تقریباً آ رہے ہیں، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 80% تحریک انصاف کے وہ سیاستدان جو پریس کانفرنسیں کر کے تحریک انصاف چھوڑ چکے تھے، وہ پریس کانفرنسیں کر کے واپس آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ مہینے بعد آئیں گے، ہفتوں بعد آئیں گے، چند مہینوں بعد آئیں گے، یہ وہ اپنے ابھی صرف دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کب باہر آتے ہیں اور تھوڑے سے حالات اور بہتر کب ہوتے ہیں۔ تو سیاستدان تحریک انصاف کے کہہ رہے ہیں کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وکلا بھائی جان، ہمارے وکیلوں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے کیس لڑا عدالتوں میں بھی، آپ نے میدان میں بھی لڑا، آپ نے پارٹی کو زندہ رکھا، آپ نے پوری پارٹی کو چلایا بھی، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس کے بدلے آپ نے ایم این اے بھی بن گئے، آپ نے پارٹی میں عہدے بھی لیے، آپ نے پیسے بھی لیے، آپ کو فیم بھی ملا، آپ کو پارٹی میں ایک نام مقام بھی ملا، اور پاکستان میں اب آپ کو لوگ جانتے ہیں۔ بیرسٹر گور کو وکلا کہہ رہے ہیں، سیاستدان پاکستان تحریک انصاف کا میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گور کو پہلے کتنے لوگ جانتے تھے، اب دیکھ لیں۔ شیر افضل مروت کو پہلے کتنے لوگ جانتے تھے، اب دیکھ لیں۔ لطیف کھوسہ صاحب کو پیپلز پارٹی تقریباً نکال چکی تھی، اب دیکھ لیں۔ تو آپ نے سب کچھ مقام لے لیا، آپ کو اس کا ریوارڈ بھی ملا جو آپ نے سٹرگل کی، ہم آپ کی قربانیوں کی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اب یہ خدا کے لیے بال سمیع اللہ سے کلیم اللہ کے پاس، کلیم اللہ سے سمیع اللہ کے پاس، اب یہ آپس میں میچ نہ کھیلیں، بلکہ پارٹی کے فیصلوں، مشاورتوں میں ہمیں بھی شریک کریں، اور پارٹی کا کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی مشاورت ہو، وہ اکیلے نہ کریں۔ تو یہاں سے بات شروع ہوئی، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوا کہ پارٹی کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوئے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کون کون ملا ہوا ہے، وکٹ کی دونوں طرف کون کون کھیل رہا ہے۔ شیر افضل مروت پر شک ہوا، بیرسٹر سیف پر شک ہوا، رؤوف حسن پر شک ہوا۔ رؤوف حسن آپ کے ذہنوں میں رہنا چاہیے فواد حسن فواد کے بھائی ہیں۔ فواد حسن فواد نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری اور جو نجکاری کے وزیر بھی رہے، نگران کابینہ میں بھی رہے۔ شیر افضل مروت، بیرسٹر سیف، رؤوف حسن، بیرسٹر گور پر شک ہوا، لطیف کھوسہ پر، علی امین گنڈا پور پر، وہ میں بتاتا ہوں کیسے ہوا، اسد کیسر پر، شبلی فراز پر، شاہ فرمان پر، تیمور جھگڑا پر، عاطف خان پر، اور حتیٰ کہ بشرا بی بی پر پارٹی کا ایک گروپ شک کر رہا ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہیں اور وہ بھی رابطے میں ہیں اسٹیبلشمنٹ سے۔ اور شیر افضل مروت پر اس لیے کہ وہ بہت ساری وجوہات کہتے ہیں، اور بیرسٹر سیف پر اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ بہت سارے اسد کیسر کے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم جیل میں عمران خان سے نہیں مل پاتے تھے تو بیرسٹر سیف کی کال سے ہماری ملاقات ہو جاتی تھی۔ بیرسٹر گور کی جس طرح کی وہ کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک پالیسیاں ہیں، اس میں شک پڑتا ہے۔ لطیف کھوسہ رابطہ کار بھی رہے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں، اعتزاز حسین اور لطیف کھوسہ بہت سارے معاملات میں، جب بلاول بھٹو چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنائے تو اس وقت یہ رابطہ کار بھی تھے۔ اسد کیسر کے بارے میں ہے، شاہ شبلی فراز، شاہ فرمان، تیمور جھگڑا، عاطف خان، بشرا بی بی تک۔ تو اور یہ دوسری جو یہ جب شک پڑا
تو ایک دوسرے کو مشکوک دیکھا جانے لگا، اور جب ان میں سے کوئی بات کرتا تھا تو دوسرا بول پڑتا تھا کہ یہ عمران خان کا فیصلہ ہو سکتا ہے نہ ہو، یا یہ بات عمران خان سے منسوب نہ ہو۔ تو آپس میں یہ شک جو ہے اس نے پہلی دراڑ ڈالی۔ پھر ہے علیمہ خان گروپ اور بشرا بی بی گروپ۔ علیمہ خان اور بشرا بی بی کے درمیان پہلے تو اعلانیہ قسم کی ایک جنگ تھی، آپ کے ذہنوں میں ہوگا۔ عمران خان کی بہنیں ریحام خان اور بشرا بی بی کی شادی میں بھی شریک نہیں ہوئی۔ پھر زمان پارک کے گھر پہ جھگڑا جو تھا وہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہے۔ پھر بشرا بی بی بنی گالہ میں عمران خان کی بہنیں نہیں آ سکتی تھیں، اور حتیٰ کہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ عمران خان جو یو کے دورے پر نہیں گئے، اس کے پیچھے بھی بشرا بی بی تھیں کہ انہوں نے کہا کہ حساب کتاب لگائیں تو آپ یو کے دورے پہ نہیں جا سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیونکہ وہاں ان کے بچے تھے تو وہ بچوں سے بھی نہیں ملے، پھر ظاہر ہے وہاں جا کر جب یو کے دورے پہ نہیں گئے۔ تو علیمہ خان کو یہ ہے ذہن میں، یہ پارٹی کے لوگ کہتے ہیں، یہ سارا کچھ جو میں بتا رہا ہوں یہ پارٹی کے اندر کی انفارمیشن ہے، کہ پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ علیمہ خان کو ہے کہ بشرا بی بی پارٹی کو ہائی جیک کر لیں گی، اور زیادہ تر فیصلوں پر وہ اثر انداز ہوتی ہیں اور وہ فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ جبکہ بشرا بی بی کو یہ شک ہے کہ جس طرح علیمہ خان جیلوں میں آتی ہیں، جس طرح وہ میڈیا کو فیس کرتی ہیں، جس طرح وہ فرنٹ فٹ پہ بیان دیتی ہیں، جس طرح وہ بھائی کے ساتھ کھڑی ہیں، تو جس طرح پارٹی کے اندر ان کے لیے ہمدردی پیدا ہو رہی ہے، کہیں یہی پارٹی کی ہیڈ نہ بن جائیں، عمران خان ان کو پارٹی کا سربراہ نہ بنا دیں کوئی ایسے مشکل وقت میں۔ اور اس لیے بشرا بی بی نے کہلوا کر پارٹی میں یہ خصوصی پیغام عمران خان کا ایک دن پہنچایا کہ علیمہ خان کے پارٹی کے فیصلوں پر ان کا کوئی اثر عمل دخل نہیں ہے۔ حالانکہ عمران خان اس حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ جتنے سخت الفاظ میں باہر ظاہر کیا گیا اتنا انہوں نے نہیں کہا تھا علیمہ خان کے بارے میں۔ تو ایک یہ اب پارٹی والے کہتے ہیں کہ بشرا بی بی، شبلی فراز، علی امین گنڈا پور، مراد سعید اور شیر افضل مروت اور کے پی کا ایک گروپ، یہ ایک گروپ ہے۔ اور علی امین گنڈا پور جو کور کمانڈر ہاؤس گئے تھے افطار ڈنر پہ، جس کو کہا گیا تھا کہ مفاہم ہے، تو اس میں مفاہمت کی بھی باتیں ہوئیں، عمران خان کے مقدموں کی بھی باتیں ہوئیں، لیکن مین مقصد تھا مراد سعید اور شبلی فراز کی مشکلات کم کرنا۔ اور پارٹی کے لوگ جو دوسرا دھڑا ہے وہ کہتے ہیں کہ مراد سعید نے اور بشرا بی بی نے بنوایا ہے علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ، تو لہٰذا علی امین گنڈا پور کی خواہش ہے کہ مراد سعید سے جو مشکلیں ہیں وہ کم ہوں، اور دوسرے اپنے مقدموں کے لیے بھی علی امین گنڈا پور سرگرم عمل ہیں۔ اور خاص طور پر ایک جو الیکشن کمیشن میں درخواست آئی ہے کہ انہوں نے کچھ اپنی جائیداد کے حوالے سے غلط بیانی کی ہے، اپنے کاغذات نامزدگی میں ان کو نائل کیا جائے، تو پارٹی کے اندر سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیک کوئی درخواست نہیں ہے، اس میں کافی وزن ہے اور اس پر علی امین گنڈا پور نائل بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا وہ ان چیزوں کو بھی سیٹل کرنے کے لیے رابطے میں ہیں۔ اور علی امین گنڈا پور پر ایک یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے ہر اس کینڈیڈیٹ کو یا تو ٹکٹ ہی نہیں دی، یا وہ ہر مشکوک طور پہ ہار گئے جو آگے جا کے وزیر اعلیٰ بن سکتے تھے۔ جیسے اسد قیصر اور عاطف خان کو کہا گیا کہ آپ، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ قومی اسمبلی میں آئیں، جب عمران خان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اسد قیصر اور عاطف خان کو میں نے تو نہیں کہا تھا کہ ان کو صوبائی ٹکٹیں نہ دیں، بلکہ اسد قیصر کے حلقے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیغام پہنچایا گیا کہ آپ سیٹ جیت گئے ہیں تو تیار رہیں، آپ کو کے پی کا وزیر اعلیٰ بنانا ہے۔ تو اسد قیصر نے کہا میں تو ایم پی ہی نہیں بنا۔ یہ تب کی باتیں جب عمران خان سے ملاقات مشکل تھی۔ اور تیمور جھگڑا مشکوک، وہ کہتے ہیں میں ہارا ہوں، مشکوک ہارا ہوں۔ اچھا، اور پھر اسد قیصر کے بھائی کو علی امین گنڈا پور نے اسپیکر بھی نہیں بننے دیا۔ اچھا، پھر آگے علیمہ خان کہتی ہیں کہ توشہ خانہ کا سارا کیس جو ہے یہ بھائی کو پتہ ہی نہیں تھا، میرے بھائی عمران خان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ میرا بھائی عمران خان جس کی ایک سائن سے 5 کروڑ کی ٹی شرٹ جو 5 کروڑ کی بک جاتی ہے، جو کروڑوں اربوں روپے شوکت خانم کے فنڈز کے لیے جو اس کے نام پہ دیتے ہیں اور پوری دنیا ان پہ فدا ہوتی ہے، وہ گھڑی کہاں کیوں بیچے گا، کس لیے بیچے گا، اس کو پیسوں کی کبھی ساری زندگی پرواہ ہی نہیں ہوئی۔ تو بقول علیمہ خان جو پارٹی کے اندر انہوں نے کئی مرتبہ بات کی کہ یہ زلفی بخاری اور بشرا بی بی اور یہ سارے ملا کر یہ سارے تحفے لے رہے تھے، خرید بھی رہے تھے توشہ خانہ سے قیمتوں پر، اونے پونے قیمتوں پر، اور خود آگے رکھ بھی رہے تھے اور بیچ بھی رہے تھے۔ بھائی کو 80-90% ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا۔
اور اس میں زلفی بخاری، فرح گجر اور یہ سارے جو ایک گروپ تھا، یہ بقول علیمہ خان یہ سارا کچھ کر رہا تھا. اور عمران خان کو بھی علیمہ خان کہتی میں نے بتایا ہے اس ساری ڈیٹیلز کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے ان باتوں کا، یہ بعد کی باتیں ہیں. تو ایک یہ اب یہ بھی سچ ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے کئی چیزوں پر مس گائیڈ کیا گیا ہے، اور کئی فیصلے جو میں نے کیے ہی نہیں وہ میرے نام سے منسوب کیے گئے ہیں، اور کچھ باتیں جو میں نے کی نہیں ملاقات میں وہ باہر جا کر بتا دی جاتی تھی کہ عمران خان نے یہ کہا اور اس کا یہ مطلب ہے. تو یہ جو سارا کچھ یہاں تک پہنچا ہے اور اب جو کچھ ہوا ہے، اس میں عمران خان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ انہیں مس گائیڈ کیا گیا ہے. عمران خان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کو غلط بریف کیا گیا، غلط باتیں بتائیں گئیں، اس پر غلط فیصلے لیے گئے، اور وہ باتیں اور وہ فیصلے ان سے منسوب کیے گئے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، جو باتیں کی نہیں. اور عمران خان کو بھی پتہ چل گیا کہ پارٹی میں کون کون وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے. تبھی یہ ساری باتیں ہونے کے بعد تبھی شہریار افریدی سے قاسم سوری تک بول پڑے ہیں کہ پارٹی کے اندر آستین کے سانپ ہیں اور خدا کا خوف کریں. تبھی علی امین گنڈا پور کو کہا گیا ہے کہ وہ ملاقاتوں پر اپنی کمیٹی جو سیاسی کمیٹی ہے اس سے اور عمران خان سے اجازت لے کر ملیں. اور تبھی علی امین گنڈا پور کی ملاقاتوں سے پارٹی ہٹ گئی ہے اور پارٹی نے کہا کہ ہم مفاہمت کرنا چاہتے ہیں. عمران خان نے بھی کہا میں بات چیت کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ مفاہمت نہیں ہے، جو اس کو مفاہمت نہ سمجھا جائے. یہ ایک وزیر اعلیٰ کے پی گئے تھے، اور تبھی بتائے شہریار افریدی سے قاسم سوری تک بولے ہیں. تبھی علی امین گنڈا پور کی ملاقاتوں سے پارٹی پیچھے ہٹی ہے. تبھی فوکل پرسن میں تبدیلی ہوئی ہے. تبھی سیاسی کمیٹی بنی ہے اور کہ اب یہ سیاسی کمیٹی سارے معاملات دیکھے گی، خواہ وہ مذاکرات ہوں، خواہ وہ پارٹی کے بیانات ہوں، خواہ وہ عمران خان کے حوالے سے کیس ہوں، خواہ وہ وکلا اور سیاستدانوں کی گفتگو ہو. تبھی عمران خان نے گزشتہ روز سخت گفتگو کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور سابقہ اسٹیبلشمنٹ کو لے کر، اور یہ ایک طرح سے پارٹی کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے پیغام پہنچایا اپنی پارٹی کے اندر کہ اور ایک طرح سے پیغام پہنچایا مقتدر حلقوں کے اندر کہ بات چیت ہو سکتی ہے، بات چیت ہوگی، بات چیت کے لیے میں تیار ہوں، بات چیت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، مگر یہ نہیں جس انداز سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور تبھی عمران خان نے فوکل پرسن تبدیل کر کے سیاسی کمیٹی بنا کر اور کچھ لوگوں کو ایک طرف کی ڈیوٹیاں دی ہیں، کچھ لوگوں کو ایک طرف کی ڈیوٹیاں دی ہیں. اور اب یہ سنا جا رہا ہے کہ ایک دن ہے فیملی ملنے کا عمران خان سے فیملی مل سکتی ہے، اور ایک دن ہے پارٹی سیاستدان اور وکلا. تو اب پارٹی سیاستدان اس کوشش میں ہیں کہ وکلا ایک دن ملے اور سیاستدان ایک دن ملیں، اور جو کچھ بھی عمران خان فیصلے کریں وہ سب سے پہلے سیاسی کمیٹی میں آئیں اور پھر آگے میڈیا میں جائیں. تو یہ جو اچانک مفاہمت کی گاڑی رکی ہے، یہ جو اچانک اختلافات سامنے ابھر کے آئے ہیں، اور یہ جو اچانک عمران خان نے سخت گفتگو کی ہے، اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے جس کا 40% میں نے آپ کو بتایا ہے. 60% اس لیے نہیں بتایا کہ اس میں 30% پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ آپ نہ بتائیے گا، کیونکہ ہم مسلسل آزمائشوں میں ہیں اور ہم مسلسل مسائل میں ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور مسئلہ پیدا ہو. اور باقی 30% میں نے خود اس لیے نہیں بتایا کہ میں نہیں چاہتا کہ اس وقت کسی کا نام لیں، یا جس طرح نام مجھے بتائے گئے کہ فلاں نے یہ کیا تبھی ہم سمجھتے ہیں کہ وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہا ہے، فلاں اس چینل سے آیا تبھی ہم کہہ رہے ہیں کہ وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہا ہے، فلاں نے یہ عمران خان کو کہا اور یہ آ کے باہر کہا، اور یہ آ کے میڈیا میں کہا، اور یہ آ کے پرائیویٹ کنورسیشن میں کہا، اور یہ آ کے ٹیلی فون کیے. اس بحث میں پڑے بغیر، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے، سب سے بڑی جماعت ہے، جیتی ہوئی جماعت ہے الیکشن میں، اور پاکستان تحریک انصاف مشکل میں ہے.
تو لہٰذا میرا مقصد یہ نہیں تھا، نہ ہے نہ ہوگا کہ میں کوئی اس کے اندر سے کوئی آپ کو کوئی بتاؤں. میں صرف یہ 3 چیزیں بتانا چاہتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ مفاہمت کی گاڑی رکی ہے. اس وجہ سے یہ 40% آپ کو بتایا، اور بتانا چاہتا تھا کہ کیوں عمران خان نے سخت گفتگو کی، وہ 40% آپ کو اس کا بتایا. اور کیا وجہ ہے کہ فوکل پرسن میں تبدیلی ہوئی اور نئی سیاسی کور کمیٹی کے اوپر ایک سیاسی جماعت کمیٹی بنی، عمران خان نے بنائی، تو اس کی کیا وجہ ہے. اور پارٹی کے اندر اختلافات کیوں ہو رہے ہیں، اور وکلاء اور پارٹی سیاستدان، تحریک انصاف کے وکلاء اور سیاستدان کیوں آمنے سامنے. تو ایک صرف آپ کو وہ دیگ میں سے ایک چمچہ نکال کے آپ کو سامنے پیش کیا ہے. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. آگے مگر پارٹی کے لیے جو عمران خان کا حکمت عملی ہے، اس کے لیے آگے پارٹی کے سارے سیاستدانوں کو سیٹ بیلٹ باندھ لینی چاہیے، کیونکہ عمران خان پرواز کبھی بھی ناہموار بھی ہو سکتی ہے اور ہموار بھی ہو سکتی ہے. سیٹ بیلٹ باندھے رکھنا پڑے گی اور اپنی سیٹ پر ہی بیٹھنا پڑے گا. اپنی سیٹ سے مطلب کہ جو ذمہ داری لگائی گئی ہے، جس سیٹ پر وہ بیٹھا ہے اسی سیٹ پر سیٹ بیلٹ باندھ کر بیٹھنا پڑے گا. پاکستان زندہ باد.